بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامل فاروقی اکیڈمی کے سلسلے وار پروگرام کتاب اور صاحب کتاب کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر حاضر ہوں. آج ہمارے مہمان محترم احمد حاتب صدیقی، بچوں کے لیے بہت معروف شاعر، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بچوں کے لیے بہت معروف ادیب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت اچھے شاعر، بہت اچھے کالم نگار اور بہت اچھے شخصیت نگار. یہ ضمنی تعارف ہے، میں اس سے زیادہ تعارف کرانا نہیں چاہوں گا. ہم فوری طور پر چلتے ہیں حاتب صاحب کی طرف. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ ہم کچھ تھوڑا سا جو شخصیت موجود ہے اس کی ذاتی زندگی سے تعارف شروع کرتے ہیں اور پھر آگے گفتگو بڑھتی رہتی ہے. تو تھوڑا سا اپنے بارے میں، ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے اور پھر انتہائی تعلیم کہاں تک حاصل کی. میں ذاتیات پہ بولنے کا اتفاق وغیرہ کم ہوا ہے. مجھے جو چیز یاد رہتی ہے وہ پرائمری اسکول نہیں بلکہ سیکنڈری اسکول، اور ہمارے زمانے میں اس اسکول کا نام مکمل طور پر اردو میں تھا، سرکاری مدرسہ ثانویہ برائے طلبہ سعود آباد. واہ. اس اسکول میں داخلہ بھی بڑی مشکل سے ہوا تھا. یہ وہ خوشگوار زمانہ تھا جب لوگ سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کرانے کو ترجیح دیتے. ٹھیک. اور بالعموم یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس بچے کو سرکاری اسکولوں میں کسی اسکول میں داخلہ نہیں مل سکا، ٹیسٹ پاس نہیں کر سکا اور اسے پرائیویٹ اسکول میں پڑھنا پڑ رہا ہے تو وہ نالائق، ٹیسٹ نہیں پاس کر سکتا. جو لائق بچے ہوتے تھے وہ ٹیسٹ پاس کر کے سرکاری اسکول میں داخل ہو جاتے. کیا بات ہے، پرائیویٹ اسکول میں پڑھنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. تو جو ہمارے اساتذہ تھے اس اسکول کے، اب میں سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنے قابل اساتذہ سیکنڈری اسکول میں، ثانوی مدرسے میں موجود تھے. انہوں نے بڑی توجہ دی، تقریر سکھائی، تحریر بھی سکھائی. یعنی مضمون جو لکھواتے تھے کلاس میں تو نت نئے موضوعات دیتے تھے. مثلا ایک چیز مجھے یاد ہے کہ ایک موضوع دیا انہوں نے، ایک کہانی دادی اماں کی زبان. اچھا. تو ان کہا کہ وہ روایتی کہانی نہیں ہونی چاہیے. اچھا. بس یہ جو اشارہ جو تھا وہ کافی تھا. تو جو قوت متخیلہ تھی وہ پرواز کرنے لگی اور باقاعدہ ایک جدید زمانے کی کہانی تخلیق کی گئی. ایک شہزادی کو دیو جو ہے وہ اٹھا کر کے لے گیا، اس باقاعدہ ایک وفد بنایا گیا، اس سے دیو سے مذاکرات کرنے کے لیے. پتا چلا کہ اس زمانے کے جو معمولات تھے ان کے مطابق معلوم ہوا کہ دیو صاحب جو ہیں وہ فرمائشی نغموں کا پروگرام سن رہے ہیں، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی. تو میرے استاد واجد علی زیدی صاحب نے اس کہانی پر مجھے انعام بھی دیا تھا اور بہت خوش ہوئے تھے. اور وہاں سے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ شخص کہانیاں لکھ سکتا ہے. تو ان صلاحیتوں صرف کہانیاں کرا نہیں سکتا تو لکھ بھی سکتا ہے. عمران صاحب، افسر عمران صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، آج بھی وہ موجود ہیں. اور انہی اساتذہ کے پس منظر میں وہ نظم لکھی گئی. استاد محترم کو میرا سلام. اچھا. اس کے بعد میں سندھ مسلم سائنس کالج میں تعلیم حاصل کی. وہاں بھی بہت اچھے اساتذہ، پروفیسر حشمت اللہ لودھی اور اپنے اشرف شیر صاحب ہمارے استاد تھے. محترمہ انیتا غلام علی تھی. تو اچھے اساتذہ ملے. پھر اس کے بعد جامعہ کراچی میں شعبہ ریاضی میں پہلے آنرز میں داخلہ لیا. وہاں پر بھی انتہائی قابل اساتذہ تھے. ہمارے NH زیدی صاحب جو کئی کتابوں کے مصنف تھے ریاضی کے، اور ان کی اہلیہ جو ان سے زیادہ مشہور تھی شائستہ زیدی صاحب. اچھا. وہ ہمارے اساتذہ میں شامل تھے. اور بھی کئی اساتذہ ایسے تھے جو بعد میں بیرون ملک گئے، مشہور ہوئے، ڈاکٹر آصف قریشی وغیرہ. پھر کچھ عرصے کے بعد جب میں نے ملازمت کر لی تھی PIA میں، تو جامعہ کراچی ہی سے میں نے علوم اسلامی میں ماسٹرز کی ڈگری لی.
اچھا. تو یہ تھا تعلیمی سفر. اچھا. اور ویسے تعلیم کے علاوہ بھی ظاہر ہے انسان کی اپنی پرسنل زندگی جو ہے اس کے اندر کوئی کھیل کود بھی چلتا ہے, اس کے اندر کوئی گپ شپ بھی چلتی ہے, کوئی معاشرتی تعلقات بھی چلتے ہیں. تو معاشرتی تعلقات کے ضمن میں کن لوگوں نے آپ کی زندگی پر زیادہ اثر ڈالا؟ ہاں, معاشرتی تعلقات میں ایسا ہے کہ کچھ تو اساتذہ ہی تھے. ایک اور استاد تھے, پہلے میں ان کا تھوڑا سا ذکر کر لوں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان پہ میں نے خاکہ لکھا تھا لیکن وہ شائع نہیں, یعنی کتابوں میں بھی شامل نہیں ہوا. ان کا شوق صدیقی کے نام سے مشہور تھے. اچھا. اب چونکہ ہمارے زمانے میں انگریزی چھٹی جماعت سے پڑھائی جاتی تھی, ایسا نہیں تھا کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی یہ ڈاگی ہے وغیرہ سکھانا شروع کر دیا جائے. تو چھٹی جماعت میں داخلے کے لیے ضروری تھا کہ ABCD کم از کم آتی ہو جو ریٹرن ٹیسٹ میں پاس کریں. تو ایک استاد محترم کے پاس بھیج دیا گیا انگریزی سکھانے کے لیے. انہوں نے بہت زیادہ متاثر کیا. یعنی انہوں نے اچھی کتابیں پڑھنے کا ذوق پیدا کیا. مرزا فرت اللہ بیگ کی وہ کتاب جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی میری کچھ ان کی زبانی, وہ انہوں نے شوق صدیقی صاحب نے پہلی بار مجھے دی پڑھنے کے لیے. اور وہ بھی سیکنڈری کلاسز میں. وہ سیکنڈری کلاسز میں. اچھا, اور سمجھ میں آتی تھی. مزے کی بات یہ ہے. اچھا, انہوں نے وہ مضمون پڑھایا تاریخ برنس ہز بورڈز. ہاں, اور اس مضمون کو پڑھاتے ہوئے انہوں نے جو ایک فقرہ کہا وہ مجھے اس وقت سے اب تک یاد ہے اور امید یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رہے گا. انہوں نے فقرہ یہ کہا کہ یہ بات جان لو کہ زندگی میں کامیاب ہونے کا اصول یہ ہے کہ ساحل مراد پر اترو تو کشتیاں جلا دو, اور یہ جان لو کہ یہاں سے گھر دور ہے اور بہشتے بری نزدیک. واہ. تو ایک تو وہ تھے. اچھا, اس کے علاوہ اپنے جو زیادہ تر قریبی اعزاء و اقارب میں لوگ موجود تھے. مثلاً بڑے ابا جو ہے تایا مولانا ابو الجلال ندوی, ان کی شخصیت سے زیادہ متاثر ہوا. میں زکریا صدیقی صاحب, حفیظات بھائی بھی تھے, بڑے بھائی بھی تھے, بہنوئی بھی تھے. تو ان کی گفتگو جو ہے وہ ہمیں راہیں دکھاتی تھی. اور اس میں خاص طور پر مزاح نگاری میں اور ادبی تحریروں میں شاہ محی الحق فاروقی صاحب جو ہے وہ آئیڈیل تھے. میں ان سے یعنی سیکھتا بھی تھا, متاثر ہوتا تھا, ان سے رہنمائی لیتا تھا. اور انتہائی شفقت کے ساتھ وہ مجھے ہدایات بھی دیتے تھے کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو. تو معاشرے اور بھی لوگ ملتے رہتے ہیں. اچھا, اب ذرا سا ہم مطلب اس سے چونکہ ہمیں بہت تیزی سے آگے چلنا ہے, تھوڑا سا ہم چلتے ہیں آپ کے ادبی سفر کی طرف. ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے جو آپ نے تحریر لکھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے ادبی سفر کی ابتدا ہے کہ آپ نے بچوں کے لیے کہانیاں لکھنی شروع کی. اس کے بعد آپ نے بڑوں کے لیے کالمز لکھنے بھی شروع کیے, مضامین بھی لکھے. تحریر کی طرف باقاعدہ یا بچوں کے لیے کہانیاں لکھنے کے لیے باقاعدہ کب سے سفر شروع کیا آپ نے؟ باقاعدہ سفر تو 1986 میں شروع ہوا, لیکن اس سے قبل میں لکھ چکا تھا. جب اسکول میں اساتذہ نے بہت حوصلہ افزائی کی تو سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ اس زمانے میں جو مقبول ترین بچوں کا صفحہ ہوتا تھا وہ روزنامہ مشرق کا ہوتا تھا. اچھا. تو روزنامہ مشرق کے دفتر میں باقاعدہ میں گیا. اچھا. اور وہاں جا کر کے معلوم کیا کہ بچوں کے صفحے کے نگراں کون صاحب ہیں. معلوم ہوا شاہد صاحب تھے, ان کے پاس بھیج دیا گیا. میں ان کے پاس پہنچا, میں نے کہا کاغذ لائیے. اچھا. ہاں, انہوں نے کاغذ دے دیے. تو میں نے ان کے سامنے بیٹھ کر کے لکھنا شروع کیا. تھوڑی دیر تک تو وہ برداشت کرتے رہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیا لکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ کہانی لکھ رہا ہوں آپ کے پار کے صفحے کے لیے. اچھا.
تو انہوں نے کہا کہ آپ کہانی گھر سے لکھ کے لے آئیے. میں نے پوچھا کہ آپ کو یقین کیسے آئے گا کہ میں نے لکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے یقین آ چکا ہے. اس کے بعد انہوں نے شاہد صاحب نے باقاعدہ میرا ایک سلسلہ شروع کیا. اچھا. ہاں وہ یہ ریڈیو شرارت ٹور ہے. اچھا. ہاں وہ بہت طویل عرصے تک میں چلتا رہا. پھر میں نے جنگ میں جو نونہال لیگ کے نام سے صفحہ آتا تھا اس پر کہانیاں لکھی. وہ کہانیاں بھی مقبول ہوئی. مثلاً ایک سراغ جیسا پرمزاح کہانی تھی جس میں ایک بچہ گھر ہی کے اندر بہت ساری چیزوں کا سراغ لگاتا ہے. شمنی کی ٹافیوں کی پرسرار چوری کیسے ہوئی ہے. اچھا. ہاں اور سیما کی گڑیا کا لڑزہ قتل کس نے کیا وغیرہ. وہ خاصی مقبول ہوئی تھی وہ کہانی. قصہ سائیکل کی سواری کا. تو اس طرح بے قاعدہ تحریریں جو تھیں بچوں کے لیے وہ تو میں نے خاصا پہلے سے شروع یہ تقریباً 1970 سے شروع کر دی. پھر اس کے بعد بڑوں کے لیے جو پہلا کالم ہے وہ 1974 میں. کالم نویسی سے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے لکھنا شروع کیا آپ نے. آپ کے کالم آپ کی پہچان ہے اور ابو نصر کے قلمی نام سے آپ جسارت کے اندر آج تک کالم لکھ رہے ہیں 1974 سے. ایسے ہی 1974 میں نہیں, ابو نصر کے قلمی نام سے 1984 سے شروع کیا. اچھا. لیکن 1974 سے 1984 تک احمد حاتف صدیقی کے نام سے میں لکھتا رہا. اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ میں 1978 میں پی آئی اے میں ملازم ہو گیا تھا اور پی آئی اے میں ملازمت کے باوجود اپنے قلمی نام و اصل نام سے لکھ رہا تھا. تو سب سے پہلے تو مجھے ایک بہت مخلص وہ صوبائی وزیر بھی تھے عباس باوزیر, انہوں نے کہا کہ تم اصل نام سے نہ لکھو, قلمی نام سے لکھو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے سرکاری ملازمین کو اجازت لینی ہوتی ہے تو تم اجازت لے لو. تو میں نے اجازت لی پی آئی اے سے, تحریری طور پر اجازت مل گئی. لیکن قلمی نام سے لکھنے میں جو لطف تھا اس کی وجہ سے میں نے پھر قلمی نام نہیں, جو آزادی تھی, آزادی کے علاوہ ایک لطف تھا. ایک بڑا دلچسپ خوشگوار واقعہ پیش آیا. وہ کہ ہمارے خاندان کے بزرگ تھے تو انہوں نے ایک روز اپنے گھر میں زہرانے کی محفل پہ جب ان کے تمام بیٹے بیٹیاں وغیرہ سب جمع تھے, ان کی اولادیں بھی جمع تھیں, تو اس دن انہوں نے کہا کہ جسارت میں ایک شخص ابو نصر بہت اچھے کالم لکھتا ہے, تم لوگ پڑھا کرو. اچھا. تو انہیں تو نہیں معلوم تھا لیکن ان کے بچوں میں کچھ میرے بہت ہی قریبی لوگ بھی تھے تو وہ مسکرائے اور ان میں سے ان کی ایک بیٹی نے کہا کہ ابا آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ کالم کون لکھتا ہے؟ تو انہوں نے اس سے دیکھا اور پوچھا کون لکھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ حاتف لکھتے ہیں. اور انہوں نے پھر بدی جو تاثر دیا ہے وہ یہ کہ ارے حاتف کیا لکھیں گے ایسے کالم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے, یہ تعریف ہے کہ ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ یہ شخص اتنے اچھے کالم لکھ سکتا ہے اور میں لکھ رہا تھا. اچھا. کالم اور بچوں کی کہانیاں آپ کے اپنی پسند کون سا معیار ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال کیا ہے. ویسے مجھے پسند تو ہے کالم. اچھا. لیکن مقبولیت جو حاصل ہوئی ہے وہ بچوں کی نظموں اور بچوں کی کہانیوں سے. بچوں کی کہانی سے خاص طور پر کلاس روم ایک کہانی میں نے لکھی جو کئی جگہ شائع ہوئی اور پی ٹی وی سے نشر بھی ہوئی ڈرامائی صورت میں. اچھا. وہ ایک پرمزاح کہانی ہے کہ جس میں بچے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں کلاس روم بنا کر کے, لیکن یہ انکشاف سب سے آخر میں ہوتا ہے جب بچوں کی مس کو ان کی امی کی طرف سے ڈانٹ پڑتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کھیل تھا. اچھا. مطلب آپ کا اپنا پسندیدہ میدان تو کالم نگاری ہے لیکن رغبت بچوں کی تحریروں سے بھی ہے. اچھا, یہ آپ کو کب اندازہ ہوا یا آپ کو پتہ چلا کہ آپ شاعری بھی کر سکتے ہیں؟ شاعری کا ذوق جو ہے وہ تو ان بلٹ ہوتا ہے ان لوگوں میں جو شاعری یعنی جن کی شاعری آپ کو پسند بھی آتی ہے.
یہ ذوق جو ہے وہ پیدا ہوتے عام طور پر تو بچپن سے پیدا ہوتا ہے. میری والدہ سنایا کرتی تھی بہت سی چیزیں، شاہ نامہ اسلام وغیرہ، وہ یاد مجھے ایک نظم اقبال کی یاد کروائی تھی، اور وہ خود بتاتی ہیں کہ وہ جو ہے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، ہاتھوں سے منہ لیتا ہے، کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. تو وہ بتاتی ہیں کہ میں بن نہ سکا نہیں کہہ سکتا تھا، بن نہ تسا کہا کرتا تھا. تو یہ بچپن سے اس طرح کی چیزیں یاد کریں. تو شعری ذوق جو تھا وہ تو پیدا ہو گیا تھا، شعر کا وزن سمجھنا اور ترتیب آگے پیچھے کر دینے سے شعر خراب ہو جانا، یہ تمام چیزیں سمجھ میں آتی تھی. تو میں نے بہت ابتدا میں جو ایک شاعری کی تھی اس کے وہ حمد تھی، اور اس میں اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ بچکانہ پن جو ہے وہ موجود ہے کہ الہی تو مالک ہے ہر ایک کا، برے کا بھلے کا بد و نیک کا. یعنی برا بھلا ایک مرتبہ استعمال کر دیا تو اس کے بعد پھر بد و نیک بھی استعمال ہو رہا ہے. تو شاعری کر سکنے کا انکشاف نہیں تھا. اچھا ہاں، یہ احساس تھا کہ میں شاعری کر سکتا ہوں، لیکن شاعری چھپوانے سے ایک خوف آتا تھا. وہ خوف دور ہوا ہے کم از کم 1986 میں، جب سلیم مغل نے باقاعدہ اصرار کے ساتھ نظمیں لکھوائیں. یہ بچوں کی نظموں کے متعلق میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ایک غزل جو ہے وہ 1976 میں روزنامہ جنگ میں شائع ہو چکی تھی اور وہ میں نے کسی کو دکھائی نہیں تھی. اچھا، وہ بعض دوستوں نے دیکھ لی تھی تو انہیں معلوم. اچھا، میرا خیال ہے جس طرح ادب کے اندر آپ کو کالم نگاری کا میدان زیادہ پسند ہے، اسی طرح شاعری میں آپ کی زیادہ توجہ بچوں کی شاعری پر ہے، جبکہ سنجیدہ شاعری بھی بری نہیں ہے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں. سنجیدہ شاعری جو ہے وہ بعض اوقات بعض نغموں کی صورت میں ڈھل گئی، وہ نغمے مقبول بھی ہوئے، لیکن چونکہ نظموں میں بالعموم مقطع نہیں ہوتا، تو مجھے ایک مرتبہ میرے بیٹے نے کہا کہ آپ کی فلاں فلاں نظمیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کس کی ہیں، تو اپنی نظموں میں نام ڈالا کریں. تو پہلی بار میں نے اس میں نام ڈالا استاد محترم کو میرا سلام کہنا. وہ نظم تو آپ کی بلکہ صحیح معنوں میں اب اساتذہ کے لیے گیت کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، قومی گیت. لیکن جو پہلے نظمیں جو کوساروں میں جاری ہے وہ ساری جنگ ہماری، ہاں وہ تو یہ سنجیدہ نظمیں جو ہیں وہ بڑی مقبول ہوئی. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ادب پر، ہاں وہ کہانیاں ہوں، نظمیں ہوں یا سنجیدہ تحریریں ہوں، زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے بتدریج فارسی پڑھانا بند کر دیا گیا، عربی پڑھانا بند کر دیا گیا اسکولوں میں، جو کہ اختیاری مضامین تھے. اب اردو بھی ایک مضمون کی حیثیت سے پڑھائی جا رہی ہے، تو اس مضمون کو چونکہ پاس کرنا ضروری ہوتا ہے تو مارے باندھے پاس کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے دور میں اور اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ تمام مضامین اردو میں ہوتے تھے اور انگریزی ایک مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی تھی. اب برعکس ہو گیا ہے، تمام مضامین انگریزی میں ہوتے ہیں اور اردو ایک مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہے. تو اردو سے لوگ دور ہو رہے ہیں. اردو سے دور ہونے کی وجہ سے ہماری پوری تہذیب، ثقافت، تمدن، ادب، شاعری، ان سب سے بچے دور ہو رہے ہیں. اب ہماری جو عام سوچی سمجھی اصطلاحات ہیں وہ بھی بچے نہیں سمجھ پاتے. تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت زیادہ ہے کہ بچوں کے ادب پہ ہم توجہ دیں. آپ کا ایک میدان خاکہ نگاری، وہ آپ نے، میرا جہاں تک خیال ہے، کالمز کے ضمن میں خاکے لکھیے، پھر وہ پتہ چلا کہ وہ خود ایک میدان ہے. تو یہ کیا بائی چانس ہو گیا یا باقاعدہ پلان کے تحت خاکہ نگاری میں شروع کی؟ اس میں یہ دونوں باتیں ہیں، دونوں کیفیات موجود ہیں. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اسلام آباد میں ہم شام کو کچھ دوست ٹہلا کرتے تھے، تو گفتگو میں کچھ قصے آ جاتے تھے. کبھی میجر آفتاب حسن کا قصہ آ گیا،
کبھی سلیم احمد کا قصہ آ گیا، کبھی کوئی قصہ، کبھی کوئی قصہ، اس طرح. تو میرے عزیز دوست نے کہا کہ یہ جو قصے آپ ہمیں چلتے پھرتے سناتے ہیں یہ تو سب ہوا میں اڑ جائیں گے، ان کو اگر آپ لکھ دیں تو یہ محفوظ ہو جائیں گے. تو پھر ان کے کہنے کے بعد میں نے مسائل میں لکھنا شروع کیا، اور لکھتے لکھتے پھر اس بات کی بھی مشق ہو گئی کہ شخصیت کے متعلق کیا چیز کس طرح لکھنی چاہیے، واقعہ کیسے بیان کرنا چاہیے. تو وہ خاکے اتنے مقبول ہوئے بعد میں کہ بالخصوص مولانا ابوالجلال ندوی پہ جو کچھ میں نے لکھا، تو اس سے ایک تو مجھے سب سے زیادہ خوشی اور فخر ہے وہ اس بات پہ ہے کہ شاہ محی الحق فاروقی صاحب نے، جنہیں میں استاد کا درجہ دیتا تھا، انہوں نے اپنی کتاب بیدار دل لوگ میں ان خاکوں سے بڑا استفادہ کیا اور حوالے دیے جا بجائے. اچھا. اس کے بعد جامعہ کراچی کا جو ہے شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ ہے، تو اس کے سرکاری رسالے جریدہ نے مولانا ابوالجلال ندوی پر ایک نمبر نکالا. اچھا. تو اس نمبر میں مولانا ابوالجلال ندوی کے متعلق، جو ان کی شخصیت کے متعلق جو کچھ لکھا، تو اس میں انہی خاکوں سے انہوں نے استفادہ کیا اور اس کا حوالہ دیا. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان خاکوں کی کچھ وفات اور کچھ اہمیت ہے، تو ان کو اکٹھا کر دیں. اچھا، ابھی آپ سے گفتگو کے دوران ایک خیال آیا کہ باغبانی کا اصول یہ ہے کہ آپ کچھ خاص قسم کے پودے ہوتے ہیں، ایک جگہ پر آپ پنیری لگاتے ہیں، پھر وہاں سے اکھاڑ کے آپ دوسری جگہ لگاتے ہیں، تب جا کر وہ بارہور ہوتا ہے، ادروائز وہ بارہور نہیں ہوتا. تو آپ کی پنیری کراچی سے نکل کے اسلام آباد میں پہنچی، بارہور ہوئی. ہاں، میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں زیادہ مواقع ملے. اچھا. یہاں پر مصروفیات بھی تھیں، اعزاء و اقارب بھی زیادہ تھے، اور ظاہر ہے جہاں اعزاء و اقارب زیادہ ہوں تو وہاں خاندان میں کوئی نہ کوئی واقعہ خوشی غمی وغیرہ کا ہوتا رہتا ہے، تو آنا جانا اور اس میں خاصا وقت بھی سب معاشرتی تعلقات زیادہ ہوتے ہیں، لوگ بھی آتے ہیں اور ہمیں بھی جانا ہوتا ہے. جبکہ اسلام آباد میں ایسا نہیں تھا، تو وہاں لکھنے پڑھنے کے مواقع زیادہ ملے، اور لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ چھوٹا شہر تھا تو اس لیے وہاں کے جو اہل قلم تھے، شاعر تھے اور اہل علم تھے، ان سے ملاقاتیں جلدی جلدی ہوتی تھیں، تو ان سے تعارف بھی ہوا اور ان سے استفادہ کرنے کا موقع بھی ملا. اور چونکہ جو میسر ہوتا ہے اسی کو بلایا جاتا ہے وہاں، تو جو مشاعرے ہوتے یا دوسری تقاریب ہوتی تو ان میں بھی پیش ہونے کا موقع ملا. تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنیری وہاں جا کر زیادہ بڑی ہو گئی، وہاں زیادہ برابر ہوئی. میرا خیال یہ ہے کہ وہاں کے موسم نے بھی بہت اثر ڈالا. ظاہر ہے کہ سخت سردی، سخت گرمی، ہر موسم کا پھل اپنی اہمیت رکھتا ہے. وہاں پر ہر موسم کا پھل ملتا ہے، یہاں پر ہر موسم کا پھل نہیں ملتا. یہاں پر دوسری جگہ سے آیا ہوا پھل ملتا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ وہاں ہر موسم ملتا ہے، ہاں یہاں نہیں ملتا. ظاہر ہے اس کے بھی اثر پڑتا ہے. اچھا، تھوڑا سا آپ درس و تدریس کی طرف بھی آپ کا کچھ وہ ہے، علاقہ ہے آپ کا. درس و تدریس میں آپ پڑھے لوگوں کو زیادہ پڑھاتے ہیں. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے لفظ استعمال کیا ٹرینر کا، آف کیمرہ آپ نے استعمال کیا تھا ٹرینر. اس کے علاوہ کچھ جو وہاں پر سیمینار اور سمپوزیم میں بچوں کو، ورک شاپ میں اساتذہ کو، طلباء کو آپ سکھاتے ہیں. واسطہ آپ کا چھوٹے بچوں سے بھی پڑتا ہے، بچوں کے ادب کی وجہ سے. کون سا میدان زیادہ اچھا لگا؟ پڑھانے کا میدان جو ہے وہ تمام پیشوں سے بہتر اچھا لگا، اور اس کی شاید ایک وجہ یہ ہو کہ میں نے اپنا کیریئر جو تھا، پیشہ، وہ پڑھانے سے شروع کیا تھا. سب سے پہلے تو میں گھر میں خاندان کے بچیوں کو حسب ضرورت پڑھا دیا کرتا تھا. اور ضرورت ان کی، آپ کی؟ ہاں، ضرورت تو ان کی تھی. ایک تو بڑی لمبی کہانی ہے
جو یہاں دہرانے میں خاصا وقت لگے گا. بچی ایک جو ہے نا وہ ششماہی امتحان میں فیل ہو گئی تھی. تو وہ بہت ہی قریبی رشتے دار تھے ہمارے. ان کے والدین نے کہا کہ اس زمانے میں نے 8ویں جماعت میں کوئی اچھی پوزیشن لے لی تھی, اس کا بڑا چرچا تھا خاندان میں. تو کہا کہ تم اس کو پڑھا, تمہاری بھتیجی ہے وہ انگریزی میں فیل ہو گئی. تو وہ جو ششماہی امتحان میں فیل ہو گئی تھی وہ سالانہ امتحان میں فرسٹ آ گئی. واہ. تو اس سے پھر باقی لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارے بچوں کو بھی شہرت زیادہ بدنام ہو گئی. تو یہ تو وہ دور تھا کہ جب میں یعنی پیشہ ورانہ طور پر نہیں اختیار کیا تھا. میرا تعلق دور طالب علم میں اسلامی جمعیت طلبہ سے رہا تھا. اسلامی جمعیت طلبہ کوچنگ سینٹرز قائم کرتی تھی, تو اس میں فزکس کیمسٹری کے ساتھ ساتھ اسلامیات اور اردو وغیرہ یہ بھی پڑھاتے, تو ایک تجربہ سا ہو گیا. اچھا, میں نے کچھ عرصے تک KESC میں ٹریننگ لی. اچھا, وہاں پڑھانے کا موقع ملا. وہاں میں زیادہ کوالیفائی کر گیا تھا. ان کو میٹرک کی ضرورت تھی. ہاں, میں انٹر کے بعد گیا تھا. تو سائنس میں چونکہ آگے تھا اور وہاں پر فزکس وغیرہ کے متعلق بہت کچھ ہوتا, تو انہوں نے مجھے سینئر کا ایک عہدہ دیا. اور اس عہدے کی 5 روپے تنخواہ زیادہ ملتی تھی. تو مجھے وہاں پڑھانے کا موقع ملا. پھر PIA میں ملازم ہوا. تو PIA میں بھی جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں بتا رہا تھا کہ وہاں تربیت کا موقع ملتا تھا, اور مجھے ماسٹر ٹرینر کا ایک عہدہ دیا گیا. لیکن اس دوران میں 1987 سے میں مختلف میں تھا. 1987 میں تو میں کراچی میں تھا, لیکن میں اسلام آباد جایا کرتا تھا وہاں ینگ رائٹرز کی تربیت کے لیے. اچھا, نوجوان ادیبوں کے لیے تربیتی لیکچرز وغیرہ. تو PIA سے سبکدوش ہونے کے بعد میں نے یہ پیشہ اختیار کر لیا. اب میں رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی میں میڈیا سائنسز میں پڑھا رہا ہوں, اور اس کے علاوہ جہاں پر بھی جن لوگوں کو تربیتی لیکچرز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں میں چلا جاتا ہوں. ابھی اپنے شہر میں بھی واپس اسی سلسلے میں آیا ہوں کہ یہاں اساتذہ کے لیے ایک ورکشاپ ہو رہی ہے. تو مجھے یہ پیشہ زیادہ پسند آیا. میں جو چیز پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے بڑوں کی بھی تربیت کی اور بچوں کے بھی پروگرام اٹینڈ کیے. آپ کو زیادہ مزہ کس میں آیا, بچوں میں یا بڑوں میں؟ بچوں میں زیادہ لطف اس وجہ سے آتا ہے کہ ان کی طرف سے جو بھی ریسپانس ہوتا ہے, رد عمل, وہ فطری ہوتا ہے, اور اس میں ان کے سوالات بھی جاننے کی کوشش ہوتے ہیں. اور اگر کوئی بات بچوں تک پہنچ جائے تو جیسا کہ اپنا خود تجربہ ہے, وہ بچے کے ذہن پر بات نقش ہو جاتی ہے, پتھر کی لکیر بن جاتی ہے. تو مجھے زیادہ دلچسپی بھی اس سے ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے گفتگو کی جائے, وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے. اچھا, وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور ہم جو ہے وہ پروگرام کے آخر کی طرف آ رہے ہیں. آپ کی میرے خیال میں کتابوں کی تعداد, مطبوعہ کتابوں کی تعداد کم از کم 10 تو ہوگی. 15 تک پہنچ گئی. 15 تک پہنچ گئی ہے. پہلی کتاب آپ کی بچوں کی نظموں کے اوپر تھی میرے خیال میں نٹ کھٹ نظمیں. اس کے بعد زیر و زبر آئی ہے. اس کے بعد پھر یہ آئی, کیا کہتے ہیں, جو اکثر یاد آتے ہیں, پھر یہ بات سمجھ میں آئی نہیں. تو زیر و زبر کیا مطلب میرے خیال میں کالموں کا مجموعہ ہے؟ جی ہاں, زیر و زبر جو ہے وہ صرف 1986 تک کے کالموں کا مجموعہ ہے. اس کے بعد کا مجموعہ جو ہے وہ میں خود بھی نہیں تیار کر سکا, اور یہ تو دراصل پروفیسر مسلم سجاد مرحوم نے یہ جمع کروائے تھے یہ کالم. اچھا. تو جمع کروا کے پھر انتخاب کیا اور انتخاب کر کے وہ شائع کر دیا. تو کالموں کا کوئی دوسرا مجموعہ نہیں آ سکا. لیکن یہ جو کتاب ہے جو اکثر یاد آتے ہیں, یہ خاکوں کا مجموعہ ہے. اور اس میں جب تک یہ کتاب شائع ہوئی ہے اس وقت تک شائع ہونے والے تمام خاکے اس کے اندر آ چکے ہیں. اس کے بعد بھی بہت اہم شخصیات پر میں نے خاکے لکھے, مثلا جمیل الدین علی پر, ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری پر, اور ڈاکٹر لطف فاؤ پر. تو وہ خاکے ابھی اس میں شامل نہیں ہیں, لیکن وہ کوئی اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہے کہ ان کی ایک الگ کتاب بن سکے.
تو اور یہ کتاب مارکیٹ سے اب ختم ہو چکی ہے. اچھا. تو کچھ احباب نے یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ نئے خاکے شامل کر کے ایک نئی کتاب لے آئیں, اس کی طرف لیکن بڑوں کے لیے جو ہے نا وہ زیر و زبر اور یہ جو اکثر یاد آتے ہیں ان کے علاوہ ایک مولانا ابوالجلال ندوی پر کتاب ہے, وہ بڑی دلچسپ کتاب ہے. اس میں ان کی زندگی کے واقعات, اچھا, اور دلچسپ واقعات, پھر کچھ ان کا تعارف ہے اور ان کے اپنے مضامین سے انتخاب بھی. اچھا, مولانا ابوالجلال ندوی کے اوپر تو آپ کی جو تحریر ہے وہ باقاعدہ ایک پوری کتاب کی صورت میں ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے اس سے ذرا سا کنارہ کرتے ہوئے اگر یہ پوچھوں کہ آپ کو اپنی کون سی تحریر ایسی ہے جس کے اوپر آپ فخر سے کہہ سکیں ہاں میں نے یہ تحریر لکھی ہے؟ یہ بات میں نے خود مولانا ابوالجلال ندوی پر لکھی ہوئی کتاب کے اندر لکھ دی ہے. اچھا. شادم از زندگی خیش کے کارے کردم. میں اپنی زندگی سے خوش ہوں کہ میں نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا ابوالجلال ندوی پر کوئی کتاب نہیں. یہ پہلی کتاب ہے جو لکھی گئی ہے, شاید پھر بعد میں کوئی کتاب لکھے. اچھا, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے ذرا سا ہم ہٹتے ہوئے اس کے علاوہ باقی کوئی کون سا؟ اس کے بعد جو ہے نا وہ یہی جو اکثر یاد آتے ہیں, یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس لیے کہ اس میں بے ساختہ تحریریں ہیں, یہ بنائی ہوئی جو ہے تحریریں نہیں ہیں. جو دیکھا, جو سنا اور جیسا محسوس کیا وہ اس کے اندر لکھ دیا. تو اس میں مزاح بھی ہے اور المناک واقعات بھی ہیں. اچھا, آپ کی ایک نظم جو اساتذہ کے لیے گیت کی حیثیت اختیار کر گیا ہے اور اس وقت پاکستان ہی نہیں انڈیا میں بھی یا جہاں کہیں اردو اسکول ہے, اردو پڑھی جاتی ہے, وہاں پر وہ آپ کی نظم استاد محترم کو میرا سلام کہنا ہے. شان نزول کیا ہے اس کا؟ ہاں, شان نزول بڑا دلچسپ ہے. پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ نے کہا کہ ہم ہفتہ تکریم اساتذہ منا رہے ہیں. اچھا. تو ایک ماہ پہلے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کے لیے ہمیں ایک ترانہ لکھ دیں. اچھا. اب یہ کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نظم کا سلسلہ جو ہے وہ آمد سے تعلق ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. کہ اگر طبیعت موزوں ہے تو نظم ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو ایسا ہی ہوا کہ وہ نظم نہیں ہو سکی. آخری 2-3 دنوں میں ان کے پے بپے تابڑ توڑ فون آنے لگے کہ جی ہمیں نظم چاہیے, ہر صورت میں چاہیے, آپ نے وعدہ کیوں کیا؟ تو پھر میں نے بیٹھ کر کے سوچنا شروع کیا. تو میں نے ابھی ابتدا میں جو اپنے اساتذہ کا ذکر کیا, واجد علی زیدی وغیرہ اور افسر عمران صاحب, میں نے سوچا کہ یہ لوگ کس طرح کے لوگ, اور پھر بس وہ ایک مصرع ہوا ہے استاد محترم کو میرا سلام کہنا, اس کے بعد پوری نظم ہو گئی. تو یہ اس کی آمد. میں بلکہ یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں تو بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنے نام سے بھی پیش کیا ہوا ہے, لیکن چل خیر. اچھا, پھر بچوں کے لیے جو آپ کی یہ نظم ہے, یہ بات سمجھ میں آئی نہیں, یا شمامہ کی گڑیا, اور سبزیوں اور پھلوں کا مشاعرہ, یہ جو سہل ممتنع کی شاعری ہے کیا یہ بھی آمد ہے یا؟ ہاں, اس میں مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ میں نے آسان الفاظ میں شاعری کی اور کوشش یہ کی کہ بچے کی جو تعلیمی استعداد ہے, یعنی پرائمری کے بچوں کے لیے الگ اور سیکنڈری کے بچوں کے لیے الگ, تو آمد تو ہوتی ہے. آمد کے بغیر جو شاعری ہوتی ہے وہ معلوم بھی ہو جاتی ہے. ایسی شاعری بھی کرنی پڑی ہے, مثلا نصابی شاعری کچھ اور بھی ہے. یہ تو جو مقبول نظمیں تھیں وہ نصاب میں شامل کی گئیں, جیسے ابھی یہ بات سمجھ میں آئی نہیں, یہ پاکستان کے کئی نصابوں میں شامل ہے, فیڈرل بورڈ کے نصاب میں بھی شامل ہے, اور ابھی حال ہی میں بھارت کے ایک نصاب میں بھی جماعت پنجم میں یہ نظم شامل ہو گئی ہے. لیکن کچھ نصابی اداروں نے چند نظمیں لکھوائی بھی ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ آپ دوستی پہ ایک نظم لکھ دیں, وہ نظم بنا کر کے لکھ دی.
اس میں ٹھونکا پیٹی زیادہ ہے وہ بھی سہل زبان میں، لیکن جو حقیقی معنوں میں سہل ممتنع ہوتی ہے وہ تو نازل ہوتی ہے. صحیح. جیسے صوفی تبسم کا سہل ممتنع ہے، اور ایسا سہل ممتنع ہے کہ وہ بچوں کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتا ہے. میری چڑیا کے دو پر، ایک ادھر اور ایک ادھر. صحیح. یہ بچہ ہی سوچ سکتا ہے. اچھا، اسی طرح ان کی وہ شاعری جس کو زید بخاری نے محمل ممتنع کہا ہے، جو کوئی نہیں کہہ سکتا، چیچو چیچو چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا. تو یہ آمد کی چیز ہوتی ہے. اچھا، آپ کا تھوڑا بہت تعلق نصاب سازی سے بھی رہا. ابھی نصاب سازی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کس قسم کے نصاب کے اوپر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے؟ ایک تو بھی آپ نے کہہ دیا کہ اردو ہم نے چھوڑ دی ہے، اس کے اوپر لیکن اردو کے علاوہ ہمیں نصاب بناتے وقت کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، نصاب کے متعلق جو جتنی بھی تعریفیں آپ پڑھیں گے، ڈیفینیشنز، تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طرح ایک فرد اپنے اولاد کے متعلق، اپنے بیٹے کے متعلق، اپنی بیٹی کے متعلق یہ سوچتا ہے، ایک تصور رکھتا ہے، ایک خواب دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے کو ایسا ہونا چاہیے، میری بیٹی کو ایسا ہونا چاہیے. اب اس میں کیا صفات ہوتی ہیں؟ ایک تو آپ اپنے عقائد، تمدن، تہذیب وغیرہ کے لحاظ سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک مثالی پاکستانی مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہو، محب وطن پاکستانی ہو. پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں صلاحیتیں، اسکلز ہوں تو وہ کامیاب زندگی گزارے گا. تو یہ تمام تصورات جو ہیں وہ نصاب میں ڈھل جاتے ہیں. ہمارا قومی تصور کیا ہے، قومی تشخص کیا ہے، پوری قوم جو ہے وہ کس عقیدے کو چاہتی ہے، وہ کس نظریے کو پسند کرتی ہے، اپنے بچوں میں کون کون سی اخلاقی صفات دیکھنا چاہتی ہے، اور کون کون سی وہ عصر حاضر کی جو مہارتیں ہیں ان میں سے کون کون سی مہارتیں وہ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتی ہیں. تو ہمارا نصاب جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. اور معاشرتی ضرورتیں، ہمیں کتنے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، کتنے انجینئرز کی ضرورت ہے، اور دوسرے پیشوں میں ہمیں کتنی ضرورت ہے، اس کے لحاظ سے باقاعدہ جو ہے منصوبہ سازی کی جاتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو نصابی ہدایات وصول کرتے ہیں وہ امدادی پیکیجز میں وصول کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم اپنے بچوں کو بالکل، یعنی پیدا ہوئے ہیں بچے پلے گروپ سے ہم ایک زبان غیر میں ان کو سب کچھ سکھا رہے ہیں. اور یہ وہ زبان وہ ہے کہ جو ہمارے جغرافیائی طور پر ہمارے قریب کے ارد گرد کے کسی خطے کی نہیں ہے. ہمیں ہمارے بچوں ہی کو نہیں، ہمارے ماہرین تعلیم کو بھی آپ دیکھیں عربی نہیں آتی، فارسی نہیں آتی، چینی زبان نہیں آتی، ہندی زبان نہیں آتی، انگریزی زبان آتی ہے. پھر اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اگر سندھ میں رہتے ہیں تو ہمیں پشتو نہیں آتی، ہمیں شینا زبان نہیں آتی، بلتی زبان نہیں آتی، آزاد کشمیر کی گجری زبان نہیں آتی، بلوچی زبان ہمیں نہیں آتی، انگریزی آتی. تو یہ جو نصاب ہمارا بنتا ہے وہ تو ہدایات پہ بنتا ہے. نصاب بننا چاہیے ہماری ضروریات کے مطابق، یعنی ہماری قومی ضرورتیں کیا ہیں، ان ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر نصاب سازی. یہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہے جو ہم خواہشات ہیں ہماری، لیکن حقائق ان سے بالکل مختلف ہیں. اچھا، اب وقت چونکہ بہت قلیل رہ گیا ہے، صرف ایک آخری سوال. 1974 سے آپ نے باقاعدہ لکھنا شروع کیا، اس سے پہلے بے قاعدہ لکھتے تھے، یا یوں کہہ لیجیے کہ معلوم تاریخ کے مطابق 1974 سے لکھنا شروع کیا آپ نے. آج 46 سال ہو گیا، بس 2-4 گام رہ گیا ہے، نصف صدی پوری ہو جائے گی. اس نصف صدی کی اپنی ادبی زندگی میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ کردار ادا کیا ہے؟ یہ فیصلہ تو شاید میں نہ کر سکوں کہ میں نے کوئی کردار ادا کیا ہے یا نہیں ادا کیا ہے، لیکن اس دوران میں مجھے خود بہت فائدہ پہنچا ہے.
اپنے ایک تو علم میں اضافہ ہوا اور معلومات میں بھی اضافہ ہوا. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. کچھ دانش میں فرق پڑا. ظاہر ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ کم دانا ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی دانش میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ان 50 برسوں نے بہت کچھ دیا ہے. اور یہ آخری سوال ایسا آپ نے چھیڑا ہے کہ اس پہ پورا 1 گھنٹہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج سے 50 برس پہلے ہم سب، پورا معاشرہ، پوری قوم کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، کیا کیا محرومیات تھیں ہمارے پاس، اور اب موجودہ دور میں ہم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. اور ہماری محرومیوں کی اب نوعیت کیا ہو گئی ہے کہ گیس نہیں آتی اور بجلی نہیں آتی اور موبائل کا وہ بیلنس ختم ہو گیا. اس طرح کی نوعیت. وہ زمانہ ذرا یاد کریں کہ جب گیس بھی نہیں تھی اور بجلی بھی نہیں تھی اور فون بھی نہیں تھا تو کس طرح کی زندگی گزارتے تھے. شاید اس زندگی کو ہم یہ کہتے ہوں کہ بہت اچھی زندگی گزارتے تھے، لیکن اس دور میں بہت سی پریشانیاں تھیں اور اب پریشانیوں میں کمی آئی ہے. تو یہ جو 50 برسوں کا سفر ہے یہ خوشگوار سفر ہے، ترقی کا سفر ہے اور بہت سی چیزوں کے حصول کا سفر ہے اور ساتھ ساتھ ناشکری کا بھی سفر ہے. کیا بات ہے. میں آخری بات صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نے جو سفر شروع کیا الحمدللہ وہ آپ نے اپنی اگلی نسل کو بھی دیا اور وہ بھی آپ کے اس چیز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ صرف نصاب سے علم حاصل نہیں ہوتا بلکہ اصل علم حاصل ہی نصاب کے باہر سے ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. بڑی خوشی کی بات. آخر میں کوئی آپ اگر ہمیں پیغام دینا چاہیں؟ بس یہی پیغام ہے، جہاں رہو خوش رہو.